بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن کی پہلی مصیبت یا آزمائش نے کنعان کی بدودی زندگی سے نکال کر تہذیب و تمدن کے گہوارہ مصر کے ایک بہت بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا۔ غلامی میں آکائی اسی کو کہتے ہیں۔ اب وقت کی دوسری اور کٹھن آزمائش شروع ہوئی، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال و رعنائی کا پیکر مجسم رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی سونے پر سہاگا، اور پھر ہر وقت کا ساتھ عزیز مصر کی بیوی اپنے دل پر قابو نہ پا سکی اور یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا نور دیدہ، خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، بھلا اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے۔ ناظرین گرامی، مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح یوسف علیہ السلام پر اپنا جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کا دروازہ بند کر دیا اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا وقت تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان عورت، شعلہ حسن سے لالارو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن و زینت کی بے پناہ نمائش۔ ادھر یوسف علیہ السلام خود نوجوان، حسین اور حسن کی خوبی سے آشنا، دروازے بند، رقیب کا خوف نہ ڈر، مالک کا خود ذمہ دار۔ مگر ان تمام سازگار حالات نے کیا یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک لمحہ کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا آپ کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری اختیار کی؟ نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس مصری عورت کو سمجھایا، فرمایا یہ ناممکن ہے، پناہ بخدا میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اس میں جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک، اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام رہنے کے بجائے یہ حرمت و عزت عطا کی؟ اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا، اور ظالموں کے لیے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر آپ کی اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادہ کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ ناظرین، سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے، اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس کے نفس کے معاملہ میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا پناہ بخدا، بلا شبہ وہ عزیز مصر میرا مربی ہے جس نے مجھ کو عزت سے رکھا۔ بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پاتے، اور بلا شبہ اس عورت نے یوسف سے ارادہ بد کیا، اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کے برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ اس طرح ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف لپکے تو اس عورت نے پیچھے سے آپ کی قمیص کو پکڑا جس کے باعث وہ پھٹ گئی۔ لیکن جب وہ دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو عزیز مصر کو وہاں پایا۔ اس موقع پر عورت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا الزام آپ علیہ السلام پر عائد کر دیا اور ان کے لیے سزا کی خواہش ظاہر کی۔ ناظرین، اسی دوران عزیز مصر کے گھر والوں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی اور تجویز دی۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ جھولے میں پڑا ایک بچہ تھا، اور یہ کہنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے خاوند کتفیر کا قریبی رشتہ دار مرد تھا۔ اس گواہ نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اسے بہکایا پھسلایا ہوگا اور اس نے اپنا دفاع کیا ہوگا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے
پھٹ گئی ہوگی، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے اور وہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ وہ عورت سے بھاگے ہوں گے اور وہ پیچھے بھاگتے ہوئے ان سے چمٹ گئی ہوگی، تو اس لیے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی ہوگی، اور حقیقت میں ہوا بھی اسی طرح تھا۔ ناظرین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جب اس نے اس یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو بیوی سے کہا کہ یقیناً تمہارے مکر و فریب میں سے ہے، اور بے شک تمہارے مکر و فریب بڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ مکر بڑا ہے جو اس موقع پر ظاہر ہوا ہے کہ تو نے خود ہی اسے بہکانا پھسلانا چاہا، پھر ناکام ہونے پر تو نے خود ہی یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، پھر خاوند نے اس سے اعراض کیا اور یوسف علیہ السلام سے بھی کہا کہ اسے چھوڑو، کسی اور کو یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے معاملات کو چھپانا ہی اچھا اور زیادہ مناسب ہے۔ اس نے بیوی کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ناظرین، اہل مصر اگرچہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر یہ بات بھی بخوبی جانتے تھے کہ گناہوں کا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں پر مواخذہ کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اس کے خاوند عزیز مصر نے اسے معافی مانگنے کی تلقین کی اور بعض وجوہات کی بنا پر اسے معذور قرار دے دیا، کیونکہ اس نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کو دیکھ کر وہ صبر نہ کر سکی تھی، اور یوسف علیہ السلام پاک دامن اور عفت و عصمت کے مجسمے تھے، عزت کو بچانے والے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے تھے۔ اس لیے اس کے شوہر نے اس کو صرف یہ کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو گناہ کرنے والوں میں سے ہے۔ ناظرین، ارشاد ہوتا ہے، اور شہر میں عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کو گفتگو جو در حقیقت دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی، تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں، یہ آدمی نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ کام وہ نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کے لیے مجھے یہ بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا۔